مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان کے حصے فیضان اعتکاف صفحہ نمبر 1173 پر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو کوئی صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے انشاءاللہ سبجل اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. محشر میں دید ہوگی. خیر الانام کی عادت بنا لیجئے درود و سلام کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کے 85 اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول ہم نے سننے کی کوشش کی. آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 86 اور 87 اس کے بارے میں انشاءاللہ عز وجل ہم سننے کی کوشش کریں گے. صاحب قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 86 میں ذکر فرماتے ہیں، وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّحْبَاءَ دَعْوَتُهُ حَتَّى حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الدُّهُومِ. اس شعر میں پہلا حرف واو ہے اور یہ واو عاطفہ ہے جس کا معنی اور. احیت احیاء مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. احیت زندہ کر دیا، اور سنا سال کو کہتے ہیں. الشہبا سفید، اور محاورے میں سنت الشہبا ایسے سال کو کہا جاتا ہے جس میں بارش نہ ہو، یعنی قحط والا سال. دعوتہ میں جو ضمیر دعوت ان کا مضاف الیہ ہے راجع الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مرجع نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی حضور کی دعا. حتی غایت کے لیے ہے اور حقت ماضی کا صیغہ ہے. غرتن روشنی اور گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں.
اور یہاں مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا روشن حصہ، ہر چیز کا چمکدار حصہ غرتن کہلائے گا۔ عصر، عصر ان کی جمع ہے، اور عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور عصر کا مطلب تمام زمانے۔ دوہم اس کا مطلب بہت زیادہ سیاہ، ظلمت، سیاہ ہونا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت شعر کا مطلب ہوگا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا نے بے آب و گیاہ اور قحط زدہ موسم کو سرسبز و شاداب کر دیا، یہاں تک کہ آئندہ و گزشتہ تاریک زمانوں میں یہ سال روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت شعر کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سفید سال کو، کہ جس میں بارش نہ ہونے کے باعث زمین خشک اور بے آب و گیا یعنی پانی اور گھاس سے خالی ہو گئی اور سفید نظر آتی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے اس زمین کو زندہ کر دیا، اور اس زمین میں کثرت زراعت اور گھاس سے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ سفید سال زمانے کے ان سیاہ سالوں کے مشابہ ہو گیا جس میں سفیدی اس قدر تھوڑی تھی جیسے گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی۔ تو اس شعر میں اعلیٰ درجے کی فصاحت ہے۔ قحط کے سال کو سفید گھوڑے سے تشبیہ دی، تو جس طرح اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، زمین کا رنگ سفید تھا، اس میں کوئی گھاس پھوس نہیں تھی۔ پھر خشک سال کو سیاہ گھوڑے سے تشبیہ دی، یعنی تمام زمین سبز ہو گئی۔ اگر کہیں زمین خشک رہ گئی تو وہ اس قدر تھی جس قدر کو کمیت یا مشکین گھوڑے کی پیشانی میں سفیدی ہوتی۔ تو اگر کہیں پر بارش ہونے کے باوجود تھوڑی سی سفیدی رہ گئی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے مشکین گھوڑے کی پیشانی میں سفیدی ہوتی۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ خشک سال جس کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، وہ ایسا سرسبز و شاداب ہوا کہ دوسرے سرسبز سالوں میں ممتاز اور باعث زینت ہو گیا، جس طرح گھوڑے کے لیے ماتھے کی سفیدی باعث امتیاز اور موجب زینت ہوتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کثیر مواقع پر بارش کا برسنا، پیاسوں کی پیاس کا دور ہو جانا، پانی کا مہیا ہو جانا احادیث و روایات میں وارد ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں، کہ ایک بار لوگوں پر عہد رسالت میں سخت قحط پڑا، تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دینے جلوہ فرما ہوئے، تو ایک اعرابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلک المال وجاع العیال فادعوا اللہ تعالی لنا، کہ یا رسول اللہ، ہمارے مال ہلاک ہو گئے اور ہمارے بچے بھوکوں مر گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرفع یدئی وما نرى فی السماء سحابا، کہ یہ عرض سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، حالانکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان میں بادل کا بالکل نام و نشان بھی نہیں۔ فوالذی نفسی بیدی ما ودعہما حتی صار السحاب امثال الجبال، اور اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس تشریف نہیں لائے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے۔ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاور على لحيته۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بارش کے قطرے نظر آ رہے تھے. تو بارش کے قطرے داڑھی شریف سے گر رہے تھے. تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز بارش ہوئی، اس سے اگلے روز بارش ہوئی، اس سے اگلے روز بارش ہوئی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا. تو مسلسل 8 روز تک بارش کا سلسلہ ہوتا رہا. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلے جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرے شخص کھڑے ہو گئے اور پکار کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مکان گر گئے، مال غرق ہو گیا، ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بارش کو روک لیا جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ بارش برسے لیکن ہمارے گرد و پیش میں ہم پر نہ برسے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمانے کے بعد آسمان کی طرف اشارے فرمائے. تو جس طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے ابر یعنی بادل بھی اس طرف سے پھٹتا جاتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ مثل ٹیلا خشک تھا اور گرد و نواح میں 1 مہینے تک پھر بھی مسلسل بارش جاری رہی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، یا رسول اللہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. جوش طوفان بحر بے پایاں ہوا ناسازگار، نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے. رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پہ گناہ کا بار ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. تم گناہگاروں کے ہو آقا شفیع، تم گناہگاروں کے ہو آقا شفیع، تم گناہگاروں کے ہو آقا شفیع، میں بھی تو حقدار ہوں کر دو کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں بِعَارِدٍ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا سَيْبًا مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلًا مِنَ الْعَرِمِ. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو، اس میں لفظ عارض میں جو با ہے یہ صحاب سے متعلق ہے. تو بِعَارِدٍ یہ جل تھل ایک ابر کے ساتھ تھا، اور زیادہ جودن مصدر سے ہے. جودن کہتے ہیں مطر شدید، شدید بارش. اگر جیم پر دمہ پڑھیں تو جود سخاوت کو کہا جائے گا، اور جود اگر جیم کے فتحہ سے پڑھیں تو اس سے مراد شدید بارش ہے، موسلا دھار بارش. تو موسلا دھار بارش کی عطا و بخشش. او یہاں پر غایت کے لیے ہے اور الہ کے معنی میں. اور خلتا کا مطلب خیال، ظن، گمان. تو نے خیال کیا، تو نے ظن کیا، گمان کیا. اور بطاح، ابطاح یا بطحا اس سے مراد سیل. تو یہ اسم لماء اودیۃ المدینہ، مدینہ المنورہ کے نالے کا نام ہے.
بہا میں ہا ضمیر بارش کی طرف راجع ہے، اور سیبن بر وزن غیبن بمان الجرا والعطا بہاؤ کو کہا جاتا ہے، اور یم سے مراد بحر یعنی دریا، اور سیل الماء المجتمع الجاری بغتتن اچانک پانی جمع ہو جانا، اس کو سیل کہتے ہیں، سیلاب کہتے ہیں، اور یہاں مراد اس سے جل تھل ہو جانا۔ اور من العرمی، عرم یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، لیکن یہاں پر مراد مطر شدید یعنی سخت طوفانی بارش بھی ہو سکتی۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مادنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت شعر کا مطلب یہ ہے کہ قحط سالی ایک بارش سے دفع ہو گئی، اور بارش ایک ابر کی وجہ سے ایسی برسی کہ دیکھنے والا گمان کرتا تھا کہ یہ دریا کا طوفان ہے یا سیلاب یا جل تھل ہے۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مادری چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے پانی اس زور سے چلتا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ان میں کثرت بارش سے وادیوں میں گویا دریا ٹوٹ کر آ پڑا ہے۔ یا ارم ایک وادی کا نام ہے جس نے ایک دفعہ طغیانی کے باعث شہروں کو برباد کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس اس ملک پر متسلط ہوئی تو اس نے اس وادی کی روک کے واسطے ایک بند پتھروں کا بندھوا دیا، اور انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق دونوں طرف اس کا ڈھلوان رکھا، اور پانی کے نکلنے کے لیے دوسری طرف رستہ بنا دیا۔ اس بند کی تعمیر سے جب ملک غرقابی سے محفوظ ہو گیا تو سینکڑوں باغ اس کے آس پاس آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یمن میں عرم کی اس وادی میں اس قدر باغ ہو گئے کہ اگر کوئی شخص ٹوکرا سر پر رکھ کر کچھ فاصلے پر جاتا تو بغیر درختوں کو ہلائے اس کا ٹوکرا میووں سے بھر جاتا تھا۔ اس خطے کی آب و ہوا معتدل اور صحت بخش تھی، اور سانپ، بچھو، مکھی، مچھر، پسو، جوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ جو شخص باہر سے آتا اس کی جوئیں اور پسو مر جاتے تھے۔ اس قدر وہاں کی آب و ہوا معتدل، صحت بخش تھی۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی، مگر انہوں نے نعمت کا کفران اور پیغمبروں علیہم السلام کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اندھے چوہے کو ان کی بربادی پر مسلط کیا۔ اس اندھے چوہے نے ان کے اس بند میں سوراخ کیا جس سے وہ بند ٹوٹ گیا، اور ان کے مکانات، عالی شان باغات سب ڈوب گئے۔ اور قرآن عظیم میں اس قصے کو ذکر کیا گیا۔ تو اہل عرم پر وہ سیلاب ہلاکت و بربادی بن کر مسلط ہوا، لیکن یہاں مدینہ المنورہ میں جو پانی آیا ہے وہ رحمت للعالمین کی دعا سے آیا ہے اور رحمت بن کر آیا ہے۔ اس پانی نے پیاسوں کی پیاسیں دور کر دی، اس پانی نے قحط سالی کو بھگا دیا ہے۔ تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے قحط سالی دور ہو گئی اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے پانی کا ملنا، حضور کی وجہ سے پانی کا ملنا، اس کے تو کثیر واقعات ہیں کہ پیاسوں کی پیاسیں دور ہو گئیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے سیاہ فام غلام، جو کہ معجزات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر ہے، اس میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ذکر کیے گئے۔ تو ایک جگہ ایک قافلہ سفر پر رواں دواں تھا، تو ان کو سخت پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ موت سر پر منڈلانے لگی کہ یک بارگی کرم ہو گیا، اور رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ دو جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ پیاس۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹیلے کے پیچھے
ایک اونٹنی سوار سیاہ فام غلام جا رہا ہے، اس کے پاس پانی، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ چنانچہ کچھ افراد گئے، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ اس کے پانی کا مشکیزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا، اپنے دستے مبارک کو اس کے اندر ڈالا تو فرمایا کہ آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے طفیل تمام قافلے والوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں ذخیرہ کر لیا، لیکن مشکیزے میں موجود پانی میں ایک بوند کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر وہ سیاہ فام غلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے پر انوار چومنے لگا، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا دستے پر انوار کو پھیر دیا۔ دستے مصطفیٰ کے پھرنے کی برکت تھی کہ اس حبشی سیاہ فام غلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، اسلام قبول کر لیا، یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، مشکات شریف کتاب المعجزات میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پانی ختم ہو گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا۔ ہم نے پانی ختم ہونے کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ رقوہ یعنی وہ برتن منگوایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تھا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار اس کے اندر ڈالا، تو یہاں تک کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ تو اس وقت جتنے لوگ تھے سب نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس وقت کتنے افراد تھے؟ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ہم اس موقع پر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی تھا، لیکن ہم تو صرف 1400 تھے، تو 1400 تھے، سب کی پیاس بجھ گئی۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بیٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 86 اور 87 میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے موسلا دھار بارش برسی کہ جس بارش کے برسنے نے قحط سالی کو دور کر دیا اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی جہاں نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کے باغ اگ جاتے ہیں۔ تو کاش کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناظرین کے صدقے گناہوں سے سچی توبہ کرنا نصیب ہو جائے، ہم نیک بن جائیں۔ تو یقیناً ہم نیک بن سکتے ہیں اور ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ہم نیک بنیں، لیکن اس پہ غور فرمائیے کہ نیک بننے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔
جیسے انسان اپنی صحت کی بحالی کے لیے غذا لیتا ہے، تو ایسے ہی نیک بننے کے لیے ہمیں روحانی غذا کی حاجت ہے، ہمیں اچھے ماحول کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے سدھارنے کی حاجت ہے۔ تو اپنا ذہن بن جائے تو نیک بننا مشکل نہیں۔ تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جو شخص گناہوں کے اڈے پہ جاتا ہو، شراب خانے میں جاتا ہو، جوئے خانے میں جاتا ہو، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہو، اس کا نیک بننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گرد و پیش کے ماحول میں جس طرح کی باتیں سنے گا، جس طرح کے مناظر دیکھے گا، اس کا قلب و ذہن اس کو اسی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آدمی اپنے ہم مجلس کے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جس طرح کے دوست میسر آئیں گے، جس طرح کا ماحول میسر آئے گا، انسان کے افکار، کردار، طرز عمل اسی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اچھے ماحول کی حاجت ہے، ہمیں نیکیوں کی بارش کی ضرورت ہے، ہمیں سنتوں پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو کاش کہ ہم فرائض و واجبات کے، سنن و مستحبات کے عامل کامل اور سچے عاشق رسول بن جائیں۔ اور الحمدللہ عز وجل فی زمانہ دعوت اسلامی کی صورت میں ایسا پیارا پیارا مدنی ماحول ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں حاصل ہے، کہ جس کی برکت سے الحمدللہ عز وجل گناہ گار اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، نہ صرف خود نیک بنتے ہیں بلکہ اللہ کے کرم سے دوسروں کو نیک بنانے والے بن جاتے ہیں۔ کل تک جو مساجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے، آج یہ حال ہے کہ وہی لوگ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے دے کر مسجد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مساجد کو آباد کر رہے ہیں، مساجد کی رونق کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک کاش کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ تو اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ناز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دعا مانگنے سے بسا اوقات ڈاکٹرز کی طرف سے لا علاج قرار دیے گئے مریضوں کی خوشیاں بھی الحمدللہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ لیاقت کالونی، حیدرآباد، زمزم نگر، باب الاسلام سندھ میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے ایک نوجوان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی، جس پر وہ برہم ہو کر کہنے لگے، آپ لوگ کسی کی پریشانی کا خیال بھی فرمایا کریں، میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹروں نے غلط کر دیا، جس کی بنا پر ان کی بینائی چلی گئی، ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، آپ کہتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرو۔ مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اب امریکہ بھی لے جاؤ گے تب بھی علاج ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کی آواز بھرا گئی۔ مبلغ نے بڑی محبت سے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بھائی ڈاکٹروں نے مشورہ دے دیا ہے، اس پر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے، مسافر کی دعا اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور اس دوران والدہ کے لیے دعا بھی مانگیے۔ اس مبلغ کی دل جوئی بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں غم زدہ نوجوان نے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور دوران سفر والدہ کے لیے خوب دعا مانگی۔ اس مبلغ کے دل جوئی بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں غم زدہ نوجوان نے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا، دوران سفر والدہ کے لیے خوب دعا مانگی۔ جب گھر لوٹا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کی والدہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، 3 قسم کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اپنے بیٹے کے حق میں باپ کی دعا۔
سفر اور وہ بھی مدری قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ ہو تو پھر اس کے کیا کہنے، اس میں دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی؟ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ انفرادی کوشش میں نہایت صبر و تحمل کی ضرورت ہے. سامنے والا جھاڑے بلکہ مارے تب بھی مایوس ہوئے بغیر انفرادی کوشش جاری رکھیے. اگر آپ غصے میں آ گئے یا چھچور پن پر اتر آئے تو دین کا بہت سارا نقصان کر بیٹھیں گے. سمجھانا ترک نہ کریں کہ سمجھانا ضرور رنگ لاتا ہے، اور کیوں رنگ نہ لائے؟ پارہ 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا فرمان ڈھارس نشان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.